بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ باب نمبر 49، بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھنا۔ حدیث نمبر 429، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ راوی کہتا ہے کہ اس کے بعد پھر میں نے انہیں یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مسجد نبوی کی تعمیر سے پہلے آپ بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لیتے تھے۔ باب نمبر 50، اونٹوں کی جگہوں پر نماز پڑھنا۔ حدیث نمبر 430، حضرت نافع کہتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ اپنے اونٹ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے اور فرماتے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا ہے۔ باب نمبر 51، جو شخص بائیں حالت نماز پڑھے کہ اس کے سامنے تنور یا آگ یا کوئی ایسی چیز ہو جس کی عبادت کی جاتی ہو لیکن نمازی کی نیت صرف اللہ کی رضا جوئی ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوزخ کو میرے روبرو پیش کیا گیا جبکہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ حدیث نمبر 431، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا ایک دفعہ سورج کو گرہن لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی، پھر فرمایا مجھے نماز کی حالت میں جہنم دکھائی گئی، چنانچہ میں نے آج کی طرح کا ہیبت ناک منظر کبھی نہیں دیکھا۔ باب نمبر 52، قبرستان میں نماز پڑھنے کی حرمت۔ حدیث نمبر 432، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا کچھ نماز نوافل وغیرہ اپنے گھروں میں ادا کرو، انہیں قبرستان مت بناؤ۔ باب نمبر 53، عذاب اور دھنسنے کے مقامات پر نماز پڑھنے کا حکم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے عذاب کی وجہ سے بابل کی دھنسی ہوئی جگہ پر نماز پڑھنے کو ناپسند فرمایا تھا۔ حدیث نمبر 433، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان عذاب یافتہ قوموں کے آثار سے اگر تمہارا گزر ہو تو اس طرح گزرو کہ تم پر گریہ و بقا طاری ہو، اگر رو نہ سکو تو وہاں سے مت گزرو، مبادا تم پر وہی عذاب آ جائے جس نے انہیں اپنی گرفت میں لیا تھا۔ باب نمبر 54، گرجے میں نماز پڑھنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم تمہارے گرجا گھروں میں تماثیل یعنی تصویروں اور مجسموں کی وجہ سے داخل نہیں ہوتے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کلیسا یعنی گرجا گھر میں نماز پڑھ لیتے تھے مگر اس گرجا گھر میں نماز نہیں پڑھتے تھے جس میں تصاویر اور مجسمے ہوتے تھے۔ حدیث نمبر 434، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس گرجا گھر کا ذکر کیا جسے انہوں نے سرزمین حبشہ میں دیکھا تھا جس کا نام ماریا تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے اس میں جو تصاویر دیکھی تھی انہیں بیان کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ تھے جب ان میں کوئی نیک انسان فوت ہو جاتا تو یہ اس کی قبر پر مسجد تعمیر کر دیتے، پھر وہاں یہ تصویریں بنا دیتے تھے، یہی لوگ اللہ کے ہاں بدترین مخلوق ہیں۔ باب نمبر 55، بلا عنوان۔ حدیث نمبر 435، 436، حضرت عائشہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم سے روایت ہے انہوں نے فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مرض الوفات میں نزا کی حالت طاری ہوئی تو آپ نے اپنی چادر کو بار بار اپنے چہرہ اقدس پر ڈالنا شروع کر دیا، جب گھٹن محسوس فرماتے تو اسے چہرے سے اتار دیتے، اسی حالت میں آپ نے فرمایا یہود و انصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا۔ اس طرح آپ امت کو یہود و نصارہ کے مشرکانہ افعال سے خبردار کر رہے تھے۔ حدیث نمبر 437، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی یہودیوں کو غارت کرے
انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ باب نمبر 56۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کہ میرے لیے تمام روئے زمین کو سجدہ گاہ اور طہارت حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 438۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے 5 ایسی چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے قبل کسی پیغمبر کو نہیں دی گئی۔ مجھے 1 مہینے کی مسافت سے روب عطا کر کے میری مدد فرمائی گئی، پوری روئے زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ اور طہارت کا ذریعہ بنا دیا گیا، چنانچہ میری امت کے کسی فرد کو جہاں بھی نماز کا وقت آ جائے اسی جگہ نماز پڑھ لینی چاہیے۔ مال غنیمت کو میرے لیے حلال کر دیا گیا اور ہر نبی کو قبل ازیں مخصوص قوم کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا اور مجھے تمام انسانوں کے لیے مبعوث کیا گیا اور مجھے صفات کبریٰ کا حق دیا گیا ہے۔ باب نمبر 57۔ مسجد میں عورت کا سونا۔ حدیث نمبر 439۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ عرب کے کسی قبیلے کے پاس ایک شافام باندھی تھی جسے انہوں نے آزاد کر دیا، مگر وہ ان کے ساتھ ہی رہا کرتی تھی۔ اس کا بیان ہے کہ ایک دفعہ اس قبیلے کی کوئی بچی باہر نکلی، اس پر سرخ تشموں کا ایک کمر بند تھا جسے اس نے اتار کر رکھ دیا یا وہ از خود گر گیا۔ ایک چیل ادھر سے گزری تو اس نے اسے گوشت خیال کیا اور جھپٹ کر لے گئی۔ وہ کہتی ہے کہ اہل قبیلہ نے کمر بند تلاش کیا مگر نہ ملا تو انہوں نے مجھ پر چوری کا الزام لگا دیا اور میری تلاشی لینے لگے، یہاں تک کہ انہوں نے میری شرمگاہ کو بھی نہ چھوڑا۔ وہ کہتی ہیں اللہ کی قسم میں ان کے پاس ہی کھڑی تھی کہ اتنے میں وہی چیل آئی اور اس نے وہ کمر بند پھینک دیا تو وہ ان کے درمیان آ کر گرا۔ میں نے کہا تم اس کی چوری کا الزام مجھ پر لگاتے تھے حالانکہ میں اس سے بری تھی، لو اب اپنا کمر بند سنبھال لو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں پھر وہ لونڈی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں چلی آئی اور مسلمان ہو گئی۔ اس کا خیمہ یا جھونپڑا مسجد میں تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں وہ میرے پاس آ کر باتیں کیا کرتی تھی اور جب بھی میرے پاس بیٹھتی تو وہ شعر ضرور پڑھتی، کمر بند کا دن اللہ تعالیٰ کی عجیب قدرتوں سے ہے، اس نے مجھے کفر کے ملک سے نجات دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے اس سے کہا کیا بات ہے جب بھی تم میرے پاس بیٹھتی ہو تو یہ شعر ضرور پڑھتی ہو؟ تب اس نے مجھ سے اپنی یہ داستان بیان کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔